الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب کر دی گئی ہیں، میرے دل میں محبت ڈال دی گئی ہے۔ الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو مجھے بہت پسند ہے، عورتیں بیوی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں، مسلمانوں کی عورتیں، ان کے حقوق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خیال کیا، تاکید کی۔ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی، تو نماز کی بھی بڑی تاکید کی، خوشبو کا استعمال بھی اس کی بھی تاکید کی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب سنا، انہوں نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں محبوب، میرے لیے بھی 3 چیزیں محبوب کر دی گئی ہیں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہنا، یہ میرا محبوب مشغلہ ہے۔ وَإِنفَاقُ مَالٍ عَلَى رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کرتے رہنا، خوب خرچ کی، یہ آپ کا پیارا مشغلہ تھا۔ وَأَنَّ بِنْتِي تَحْتَ رسول اللہ، میری بیٹی کا آپ کے گھر میں ہونا، یہ مجھے بہت پسند۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں محبوب کر دی گئی ہیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، وإقامت حدود اللہ، اللہ کی حدوں کا زمین میں قائم کرنا، حدود اللہ کا اجرا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ بات کہہ دیتے تھے چاہے کڑوی لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پہ اللہ رحم کرے، یہ کڑوی بات بھی کہہ دیتا ہے، اور اس کے دوست بہت تھوڑے رہ گئے، لوگ پسند نہیں کرتے کڑوی بات۔ ہم ڈرتے رہتے ہیں، میں ایسے کہوں گا میرا دشمن بن جائے، یہ کیا کہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، صاف صاف بات کہتے تھے۔ حق بات کہنے نے عمر کو اس حالت میں چھوڑا کہ اس کا کوئی بھی دوست نہ رہا۔ جو حق بات کہتا ہے لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ طالب علم کو کہیں کہ وقت پر آ جائے سبق میں، وہ پسند نہیں کرتا۔ جو استاد ڈھیل دے دیتا ہے اس کو پسند کرتا، حق بات کو پسند۔ جو ناغے کرتا ہے اس کو کچھ کہہ دو، وہ پسند نہیں کرتا۔ جسے کہیں کہ ناغے نہ کرو، وہ دشمن بن جاتا، پسند نہیں کرتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں محبوب کر دی گئی، اشباع الجیعان، بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، وکسوۃ العریان، ننگوں کو کپڑا پہنانا، وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اسی حال میں آپ نے جان دے دی قرآن پڑھتے ہوئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس پہ آپ کا خون گرا اس آیت۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں،
الضرب بالسیف، جہاد کرنا، تلوار لے کر دشمن کی گردنیں اڑانا۔ اللہ بھی فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص والصوم فی السیف، گرمی میں روزہ رکھنا، نفس کے خلاف جہاد، دشمن کے خلاف جہاد بھی، نفس کے خلاف بھی جہاد۔ والخدمۃ للضیف، مہمان کی خدمت کرو۔ انی لعبد الضیف ما دام نازلا، جب تک مہمان میرے پاس آ جاتا ہے میں اس کا غلام بن جاتا ہوں۔ وما شیمۃ لی غیرہا تشبہ العبد، اس کے علاوہ میری اور کوئی خصلت نہیں ہے جو غلامی سے ملتی جلتی ہو۔ وما شیمۃ لی غیرہا تشبہ العبد۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ باتیں سن کر اترے، انہوں نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ کو بھی بندوں کی 3 چیزیں پسند ہیں، قلب شاکر، شکر کرنے والا دل، لسان ذاکر، زبان اللہ کو یاد کرنے والی، اللہ کو پسند، والبدن علی البلاء صابر، ایسا بدن جو مصیبتوں پہ، بیماریوں پہ صبر کرنے والا، جتنی زیادہ مصیبتیں صبر اللہ کری، نعمتیں آ جائیں شکر کرنے والا بن، ہر حال میں اللہ کو ذکر کرنے والا بن۔ ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام نے شکر کیا، اللہ انہیں بھی فرماتے ہیں نعم العبد، بڑے اچھے بندے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہوتی، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ النزول علی النبیین، نبیوں پر اترنا وحی لے کر، وتبلیغ الرسالۃ الی النبیین، نبیوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا اللہ کی طرف سے، مجھے بڑا پیار، بار بار آتے تھے، بار بار آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار دفعہ۔ والحمد للہ رب العالمین، اللہ کی ہر حال میں حمد بیان کرنا، حمد، والحمد للہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب یہ حدیث سنی انہوں نے کہا مجھے بھی 4 چیزیں پسند، 3 چیزیں مجھے بھی پسند۔ تلاوت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، سب سے زیادہ قرب اللہ کا تلاوت سے ہوتا۔ والتمسک بسنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوط پکڑنا، پہلے کتاب اللہ کو دیکھنا، پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا۔ قیاس وہ بعد کی چیز ہے، اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں ضعیف حدیث بھی اگر موجود ہے اس وقت بھی میں قیاس نہیں کرتا حدیث کے مقابلے۔ امام شافعی بھی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث کی، صحیح حدیث کے سامنے قیاس نہیں چلتا، اگر میری کوئی بات صحیح حدیث کے مقابلے میں آئے اسے دیوار پہ مار دو۔ تو امام سارے ہی کتاب اللہ کو دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے، سنت کو دیکھتے۔ والاعراض عما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ کسی چیز کی طرف
کوئی رغبت نہیں، سارے سے منہ پھیرنا، ہمیں اللہ ہی کافی، والاعراض عما سوى اللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پیاری، ملازمت مدینۃ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں ہی رہنا، جڑے رہنا، مدینہ سے چمٹے رہنا، مجاورت روضۃ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ ڈیرے لگانا، وہیں بیٹھے رہنا۔ آپ کی زیارت نہیں، چلو آپ کے روضے پہ پاس ہی بیٹھتا۔ وحب حدیث رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مجھے بڑی محبت، آپ کی باتوں سے بڑی محبت، سارے ائمہ حدیث سے محبت، قرآن سے محبت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند، الہجرۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں ہر چیز چھوڑنا، اللہ کا رستہ اتنا اونچا، سب چیز چھوڑنا۔ اصل مہاجر کون ہے؟ جو گناہوں کو بھی چھوڑ دیتا۔ والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جہاد، کوشش، پوری کوشش کر، سر توڑ کوشش کر۔ 54 سال کی ان کی عمر، 15 سال میں انہوں نے فتویٰ دینا شروع کر دی۔ رات کو پانی نہیں پیتے تھے، جب طالب علمی کی حالت میں پانی نہیں پیتے تھے، کہیں نیند نہ آ جائے، رات گزارتے، مطالعہ کرتے۔ آپ ایک باہر جا رہے تھے، مسلم بن خالد زنجبی ایک فقیہ تھے، وہ ملے، بیٹے کہاں سے ہو؟ نام پوچھا اور کہا کس محلے سے ہو؟ کہا محلہ خیف سے۔ کس خاندان سے ہو؟ تو کہا کہ بنی کلب سے، بنی مناف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، قریشی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو دونوں جہانوں کی دولتیں مل گئی، آپ دین کی سمجھ پیدا کریں، فقہ حاصل کریں، علم حاصل کریں دین۔ چنانچہ انہی سے سبق پڑھنا شروع کرتے، ابتدا انہی سے کرتے، انہی کو استاد بنا رہے۔ تو کہاں پہنچ گئے؟ امام مالک کے پاس، امام محمد کے پاس، پھر اور استادوں کے پاس۔ 54 سال کی عمر، اور اس میں آپ دوسری صدی کے مجدد بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ہدایت کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ قریش کو ہدایت دے دے، ان میں ایک عالم پیدا ہوگا جو دنیا کو علم سے بھر دے گا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں اصحاب الحدیث سوئے ہوئے تھے، کانوا اصحاب الحدیث رقود ایقظہم الشافعی، شافعی نے ان کو جگایا، حدیث کا مطلب بتایا، الفاظ پہ ہی قناعت کر رہے تھے، حدیثیں جمع کرنے کی فکر تھی، انہوں نے حدیث کا مطلب اس کی بھی طرف رغبت دلائی، حدیث کا مطلب بھی سوچو، حدیث کیا کہہ رہی، انہوں نے جگایا۔ تو حدیث سے محبت، الہجرۃ فی سبیل اللہ والجہاد فی سبیل اللہ والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے مجھے بھی 3 چیزیں پسند، الاعطاء للہ،
اللہ کے لیے لوگوں کو دینا، جس کو بھی دینا اللہ کے لیے، کچھ بھی دینا اللہ کے لیے۔ والمنع للہ، اللہ کے لیے رکنا، اللہ نے جہاں روکا ہے وہی رک جانا۔ والحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے محبت۔ یہ کتنی قیمتی باتیں، اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرما دے۔ یہ بڑوں کی باتیں بڑی ہیں، ہمیں کوئی چیز ان کی مل گئی ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، اللہ ہمیں اس توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔